لکی سیمنٹ، یہ نام سنتے ہی ذہن میں تعمیرات آتی ہیں، لیکن کیا یہ کہانی صرف سیمنٹ کی ہے؟ آج ہم یہ جانیں گے کہ یہ کمپنی کیسے ایک بہت بڑی صنعتی سلطنت بن چکی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک سیمنٹ کمپنی جو بظاہر ایک عام سی چیز بناتی ہے، وہ آخر کیسے ایک ایسی سلطنت کھڑی کر سکتی ہے جسے کوئی توڑ نہ سکے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس سلطنت کی وسعت کا اندازہ صرف اس ایک عدد سے لگائیے، 21 ملین ٹن سالانہ۔ جی ہاں، یہ لکی سیمنٹ کی پیداواری صلاحیت ہے، اور یہ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں بلکہ عراق اور کانگو تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ عالمی مارکیٹ میں اس کی طاقت کا کھلا ثبوت ہے۔ اور دراصل یہی وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ لکی سیمنٹ صرف سیمنٹ نہیں بناتا، یہ ایک بہت بڑا صنعتی گروپ ہے جس نے سیمنٹ کا چہرہ اوڑھ رکھا ہے۔ اس کی اصل طاقت اس کی مختلف کاروباری شاخوں میں چھپی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سلطنت کی بنیاد کو دیکھتے ہیں، یعنی کارکردگی کا وہ مضبوط قلعہ جو اس کے سیمنٹ کے کاروبار کو ناقابل شکست بناتا ہے۔ اچھا، اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے، جسے کہتے ہیں کمپیریٹیو موٹ۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا پائیدار فائدہ جو کسی کمپنی کو اس کے مقابلوں سے محفوظ رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کسی قلعے کے گرد ایک گہری خندق اسے حملوں سے بچاتی ہے۔ لکی سیمنٹ کی پہلی اور سب سے مضبوط ڈھال ہے اس کا پاکستان میں سب سے کم لاگت پر سیمنٹ تیار کرنا۔ دیکھیں، سیمنٹ جیسی چیزوں کے بزنس میں جہاں سب ایک ہی پروڈکٹ بیچ رہے ہوں، وہاں قیمت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ جو سب سے سستا بنائے گا وہی مارکیٹ کا بادشاہ بنے گا۔ یہ کم لاگت کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے۔ اپنی بجلی خود بنانا، ٹرانسپورٹ کے لیے اپنا فلیٹ استعمال کرنا، شمال اور جنوب دونوں جگہوں پر پلانٹس لگانا تاکہ مال بھیجنے کا خرچ کم سے کم ہو، اور متبادل ایندھن کا استعمال، یہ سب مل کر اسے ناقابل شکست بناتے ہیں۔ اچھا، ایک ڈھال تو یہ ہو گئی، اب آتے ہیں دوسری ڈھال پر جو اسے ملکی معیشت کے اتار چڑھاؤ سے بچاتی ہے۔ جب مقامی مارکیٹ سست ہو تو یہ کمپنی خود کو کیسے محفوظ رکھتی ہے؟ جواب ہے ایکسپورٹس۔ لکی کے پاس پاکستان کی واحد نجی ایکسپورٹ ٹرمینل ہے، جس کی وجہ سے اسے دنیا بھر کی مارکیٹوں تک سیدھی رسائی حاصل ہے۔ یعنی جب مقامی مارکیٹ میں کام کم ہو تو یہ اپنا سیمنٹ افریقہ سے لے کر یورپ تک بیچتا ہے۔ پچھلے مالی سال میں اس کی برآمدات میں 53% کا زبردست اضافہ ہوا، اور یہ پاکستان کی کل سیمنٹ برآمدات کا تقریباً 39% حصہ بنتا ہے۔ یہ واقعی اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ تو یہ تو ہوئی سیمنٹ کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ لکی نے اپنی سلطنت کو اس سے آگے کیسے بڑھایا ہے۔ یہ صرف سیمنٹ کی دیواروں پر نہیں کھڑی، بلکہ اس کے ستون کئی صنعتوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ لکی کے کاروباری نقشے کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ صرف ایک سیمنٹ کمپنی نہیں ہے۔ اس کی جڑیں پاور، آٹوموٹیو اور کیمیکلز و فارما جیسے اہم شعبوں میں بھی مضبوطی سے جمی ہوئی ہیں۔ یہی تنوع اس کی اصل طاقت ہے، اور ان سب کا اپنا اپنا بہت اہم کردار ہے۔ لکی الیکٹرک مستحکم آمدنی کا ذریعہ ہے۔ لکی موٹرز جو کیا اور پیجو گاڑیاں بناتی ہے، تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور لکی کور جو کیمیکلز اور فارما کا شعبہ ہے، وہ 18 ارب روپے کا آپریٹنگ منافع کما رہا ہے۔ تو آخر فرق کیا ہے ایک عام سیمنٹ کمپنی اور لکی میں؟ دیکھیں، ایک عام سیمنٹ کمپنی معیشت کے اتار چڑھاؤ پر چلتی ہے۔ جب تعمیرات رکتی ہیں تو اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ لیکن لکی کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اس کی آمدنی کے کئی ذریعے ہیں، اور برآمدات اسے کسی بھی معاشی طوفان سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جو شاید فوراً نظر نہیں آتی لیکن لکی کے مستقبل کو بے حد مضبوط بناتی ہیں۔ یہ ہیں اس کی نہ نظر آنے والی حفاظتی دیواریں۔ دیکھیں، لکی صرف اینٹ اور گارے کی کمپنی نہیں، یہ ایک طرح سے ایک ٹیکنالوجی کمپنی بھی ہے۔ یہ جدید ترین سافٹ ویئر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتی ہے تاکہ ہر چیز، ٹرکوں کی نقل و حرکت سے لے کر گودام کے سٹاک تک، بہترین طریقے سے کام کرے۔ یہ ٹیکنالوجی اسے ایک ایسا فائدہ دیتی ہے جس کی نقل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور مستقبل کی تیاری کا ایک اور زبردست ثبوت ہے اس کا توانائی کا نظام۔ لکی اپنی توانائی کی نصف سے زیادہ ضرورت، یعنی تقریباً 55% قابل تجدید ذرائع سے پوری کرتا ہے، جیسے سولر، ونڈ اور ویسٹ ہیٹ ریکوری۔ یہ نہ صرف ماحول دوست ہے بلکہ اس کی لاگت کو بھی بہت کم کرتا ہے۔
اور اس چیز کو مزید آگے لے جاتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا بیٹری انرجی سٹوریج سسٹم یعنی BESS۔ یہ نظام قابل تجدید توانائی کو ذخیرہ کرتا ہے تاکہ جب ضرورت ہو تو استعمال کیا جا سکے۔ یہ واقعی ایک دور اندیش قدم ہے۔ اور آخر میں ایسی چیز جو پاکستان میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، یعنی زبردست اور شفاف گورننس۔ طبع ٹرسٹ کے زیر انتظام ہونے کی وجہ سے کمپنی کی سوچ طویل مدتی ہے۔ یہ 30 سال سے مسلسل منافع دے رہی ہے اور اپنے ہی کاروبار میں دوبارہ سرمایہ کاری کرتی ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرتا ہے۔ تو اتنی مضبوط بنیادوں کے ساتھ لکی کے لیے آگے کیا ہے؟ آئیے اس کے اگلے اقدامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آگے کا راستہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ پہلا قدم عالمی سطح پر توسیع، جیسا کہ عراق میں نئی کلنکر لائن کا قیام۔ دوسرا قدم کارکردگی میں مزید بہتری، خاص طور پر قابل تجدید توانائی میں مسلسل سرمایہ کاری کے ذریعے۔ اور تیسرا قدم ملکی ترقی کا حصہ بننا، جیسے جیسے ہاؤسنگ اور انفراسٹرکچر کے شعبے بحال ہوں گے۔ اگر اس ساری بات کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو وہ کچھ یوں ہوگا: لکی کی حفاظتی خندق ایک فیوژن ری ایکٹر کی طرح ہے۔ اسے طاقت کارکردگی سے ملتی ہے، وسعت ڈیٹا سے، حفاظت برآمدات سے، اور ٹھنڈک قابل تجدید توانائی سے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جہاں باقی کمپنیوں کی حفاظتی دیواریں کمزور پڑ سکتی ہیں، لکی کی دیوار کانکریٹ، کوڈ اور ایک پختہ عزم سے بنی ہے۔ یہ اس کی کامیابی کے فزیکل، ڈیجیٹل اور انسانی پہلوؤں کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب کوئی اتنا بڑا، اتنا اچھا بزنس بظاہر ایک جگہ رکا ہوا نظر آئے تو اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہمیں ایک مختلف زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور اس کا جواب اس ایک جملے میں ہے: ایک جگہ رکا ہوا نظر آنا جمود نہیں، یہ خاموشی سے بڑھتے رہنا ہے، یعنی سائلنٹ کمپاؤنڈنگ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل ترقی اکثر نظروں سے اوجھل ہوتی ہے اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔